السلام علیکم فرینڈز، پاکستان نیوی کے لیے تیار کی جانے والی 2 نئی آف شور پیٹرول ویسلز کی رومانیہ میں سٹیل کٹنگ اور کنسٹرکشنز کے آغاز کی خبر پر بات کریں گے۔ ان شپس کی صلاحیتوں اور ویپنز کے علاوہ پاسبل ڈیلیوریز اور افادیت کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، گزشتہ روز رومانیہ میں پاک نیوی کے لیے تیار کی جانے والی 2 او پی ویز جن کو OPV-2 پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے، ان دونوں شپس سے متعلق سٹیل کٹنگ اور کنسٹرکشنز کے آغاز سے متعلق ڈیمن شپ یارڈ میں تقریب کا انعقاد ہوا۔ اس موقع پر پاکستان نیوی کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی مہمان خصوصی تھے۔ یاد رہے کہ پاک بحریہ ڈیمن کی تیار کردہ 2 آف شور پیٹرول ویسلز پہلے ہی استعمال کر رہی ہے، جن کو PNS یرموک اور PNS تبوک کا نام دیا گیا ہے۔ یرموک اور تبوک شپس کو بالترتیب ڈیمن شپ یارڈ کی طرف سے فروری اور نومبر 2020 میں پاک نیوی کے حوالے کیا گیا تھا۔ پاک نیوی کے اس وقت زیر استعمال آف شور پیٹرول ویسلز کو OPV-2300 بھی کہا جاتا ہے، جبکہ نئی شپس کو OPV-2600 کا نام دیا گیا ہے، جو کہ بنیادی طور پر ان شپس کی ڈسپلیسمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سربراہ نے میری ٹائم ڈومین میں آف شور پیٹرول ویسلز کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ شپس بحری سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان نیوی کی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کریں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بحری جہاز بحر ہند کے علاقے میں پاک بحریہ کے آزادانہ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے اقدام میں مددگار ثابت ہوں گی۔ مہمان خصوصی نے کہا کہ پاک بحریہ نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ عالمی برادری کو بھی محفوظ سمندری ماحول فراہم کرنے میں اپنا کردار کامیابی سے ادا کر رہی ہے۔ پاکستان نیوی جو مزید 2 OPVs اس نئے کانٹریکٹ کے تحت خرید رہی ہے، اس OPV کی ڈسپلیسمنٹ 2550 ٹن اور لمبائی 100 میٹر ہوگی۔ اس شپ کی ٹاپ سپیڈ 22 ناٹس اور رینج 3500 ناٹیکل مائلز ہے، جبکہ ان شپس کی انڈیورنس 1 ماہ ہوگی۔ یہ دونوں شپس پاک نیوی کو فروری اور اگست 2024 میں ڈلیور کی جائیں گی۔ یرموک کلاس OPVs میں ویپنز اور دیگر سسٹمز بھی بعد میں نصب کیے جانے کا منصوبہ تھا، اور مبینہ طور پر اس نئی ایکوائر کی جانے والی OPVs بھی اسی پروسیس سے گزریں گی۔ فرینڈز، یہ شپس کثیر المقاصد ہیں جو جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر، اینٹی شپ، اینٹی ایئر ہتھیاروں اور سینسرز کے ساتھ ساتھ جدید سیلف پروٹیکشن اور ٹرمینل ڈیفنس سسٹم سے لیس ہوں گی۔ اب ہم ان شپس کے ویپن سسٹمز اور افادیت پر بات کر لیتے ہیں۔ فرینڈز، کنسٹرکشن کے آغاز کے موقع پر جاری کی جانے والی تصاویر سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان OPVs کو 3D AESA ریڈار اور 6 اینٹی شپ کروز میزائل سے لیس کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان OPVs کو کارویٹس کی طرز پر ویپنز اور سسٹم سے اکوپ کیا جائے گا۔ فرنٹ پر ترک ساختہ ایساسان کمپنی کی تیار کردہ سٹاپ 25 ملی میٹر گن، جبکہ بیک پر کلوز ان ویپن سسٹم یا CRAM کی توقعات ہیں۔ اس حوالے سے ترک اور ویسٹرن آپشنز ایکسرسائز کی جا سکتی ہیں۔ فرنٹ پر ورٹیکل لانچ سسٹم نصب ہوگا، جو ممکنہ طور پر قطر کی مشرب کلاس OPVs کی طرح ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ البتہ ورٹیکل لانچ سیلز کی تعداد 4 سے 6 متوقع ہے۔ خیال رہے کہ مشرب کلاس میں 8 ورٹیکل لانچ ٹیوبز موجود ہیں، جن سے ورٹیکل لانچ میکا سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو لانچ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب مشرب کلاس OPVs کی ڈسپلیسمنٹ صرف 750 ٹن ہے۔ جہاں تک ان ورٹیکل لانچ سسٹمز کے لیے میزائلز کا تعلق ہے تو میرے خیال سے MBDA کے تیار کردہ کیم ER میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے زیادہ امکانات ہیں۔ اس سے پہلے پاک نیوی یہ میزائل اپنی بابر کلاس ملجم کارویٹس کے لیے بھی آرڈر کر چکی ہے۔ فرینڈز، ان OPVs پر ہربا کروز میزائل یا پھر اس کے فیوچر ویریئنٹ کو اینٹی شپ رول میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے شپ کے سینٹر میں موجود سپیس کو استعمال کیا جائے گا، اور ممکنہ طور پر 6 اینٹی شپ کروز میزائل شپ کے درمیان میں لانچرز کی صورت میں موجود ہوں گے، جیسا کہ آج جاری کردہ تصویر میں بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ جہاں تک ان شپس کی افادیت کا تعلق ہے تو یہ اور اس سے پہلے بیچ کی OPVs فورس ملٹی پلائر ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک کم خرچ اور لو آپریشنل آپشن ہے، جبکہ نیوی کے زیر استعمال دیگر ہیوی ٹنیج کلاس شپس کو یہ OPVs کمپلیمنٹ کریں گی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے پاک نیوی عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹس کو اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک صلاحیت والے ہربا کروز میزائل سے اکوپ کر کے استعمال کرتی ہے۔ فرینڈز، اگر آپ یرموک کلاس OPVs کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔
امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.